مرزا محمد علی کے متعلق اور اس کی گرفتاری پر آپ کیا کہتے ہیں؟ بھئی ہم نے کیا کہنا ہے؟ کہنے والوں نے بہت کچھ کہہ دیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، یہ میرے جذبات ہیں، میرے احساسات ہیں، آپ کے پتہ نہیں کیا ہوں گے، جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، جتنی بھی سیاسی جماعتیں برسر اقتدار آئی ہیں، پاکستان کی تاریخ جب کوئی لکھے گا نا کل، تو اس واقعے کو سنہری حروف سے لکھے گا۔ اس مرزا محمد علی جیلمی جو بسا اوقات بے ساختہ میری زبان سے جہنمی نکل جاتا ہے، اور وہ حقیقت پر بھی مبنی ہے، کیونکہ ایسا شخص ہے جہنمی بہرحال، ہاں تو بتائے ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایسا گستاخ جہنم میں ڈائریکٹ جائے گا براہ راست، اور ایسے موچڑے اس کو لگائیں گے فرشتے۔ یہ تو ابھی پولیس کے موچے اس کو لگنے والے ہیں انشاءاللہ، پولیس کے موچے اس کو لگیں گے تو اس کی عقل ٹھکانے آ جائے گی انشاءاللہ العزیز، لیکن اس کو فرشتوں نے ایسے موچڑے لگانے، ایسے کوڑے لگانے کہ اس کو دادی نانی یاد آ جائے گی قبر کے اندر اور آخرت کے اندر۔ بہرحال بہت بڑا اقدام ہے جی، قابل تعریف اقدام ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا اچھا اقدام اس حکومت وقت نے اور پاکستانی حکومت نے جو اٹھایا ہے، اگر یہی قدم ان کے کھاتے میں لکھ دیا گیا اور قبول کر دیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ان کی بخشش بھی ہو جائے اس اقدام پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مرزا انجینئر محمد علی جو ہے یہ اتنا بڑا گستاخ ہے کہ اس کی گفتگو کا آغاز گستاخی سے شروع ہوتا ہے، اس کا اختتام گستاخی پر ہوتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ اس نے امت مسلمہ کے کسی طبقے کو بھی اس نے معاف نہیں کیا۔ اس سے بڑی گستاخ کون ہو سکتا ہے؟ حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام کی گستاخی یہ کرتا ہے، صحابہ اکرام کی گستاخی یہ کرتا ہے، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، بزرگان دین، قطب، ابدال، اولیاء اللہ کی گستاخی یہ کرتا ہے۔ اس کا کوئی بھی آپ بیان اٹھائیں، کوئی بھی تقریر آپ اٹھائیں، سب میں اس نے جو ہے نا گستاخیاں کی ہوئی ہیں۔ کوئی بھی بیان، کوئی بھی تقریر اس کا گستاخی سے خالی اور عاری آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو اس لیے ہم تو بہت پہلے سے کہتے رہے، لیکن لوگ پھر ہمیں کہتے ہیں کہ دیکھو یار تم مولوی جنا خام خام ہر بندے کے پیچھے پڑ جاتے ہو۔ بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مولویوں کی دکانیں اس نے بند کی ہیں تو اس لیے مولوی اس کے خلاف ہیں۔ اب پتہ چل گیا نا، اب تو سب کو پتہ چل گیا، اب مولوی کیا، اب تو ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ بہت اچھا کیا ہے، بہت اچھا ہوا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی گرفتاری کافی نہیں، اس کی اکیڈمی کو جو سیل کیا گیا یہ کافی نہیں ہے، یہ اقدامات کافی نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے قانون اور آئین کے مطابق 295C کے تحت اس کو باقاعدہ باضابطہ طور پر پھانسی دے دی جائے تاکہ آئندہ ایسا کوئی گستاخ جنم نہ لے، نمبر 1۔ دوسرا مطالبہ صرف میرا ہی نہیں بلکہ پوری پاکستانی قوم کا ہے، تمام عاشقان رسول کا ہے، اس لیے کہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی ہے وہ گستاخی میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، یہاں ایسے الفاظ اس نے استعمال کیے، تب تو گرفتاری عمل کے اندر آئی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو اس نے کون سی ایسی گستاخی ہے جو نہیں کی ہے۔ ہم تو اس وقت بھی کہہ رہے تھے جب یہ صحابہ اکرام کی شان پہ گستاخی کرتا تھا، ہم نے کئی دفعہ کہا، بیان ریکارڈ کروایا، ہم نے سوشل میڈیا پر یہ آواز اٹھائی کہ بھئی اس کو گرفتار کرو، اس کو لگام دو، بھئی یہ امت کے اندر فتنہ پیدا کر رہا ہے، نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، لیکن کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں نہیں بھئی دیکھیں نا کتنا قابل آدمی ہے، کتنا باصلاحیت ہے، کتنا ذہین ہے، کتنا فہیم ہے۔ نکل گئی نا سب کچھ، ساری ذہانت اور فہم و بصیرت ساری نکل گئی، نہیں نکلی، اور آپ کے سامنے بھی اصل چہرہ آگے نہیں آیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ کل اس کی گرفتاری آئی ہے، BBC اس وقت تک 5 سے 6 مرتبہ اس کی خبر چلا چکا ہے۔ وہ BBC جو اسلام مخالفت میں سب سے پیش رہتا ہے۔ پاکستان میں کتنے علماء گرفتار ہوئے، کتنے مذہبی اسکالر گرفتار ہی نہیں بلکہ وہ شہید بھی ہوئے ہیں، ایک مرتبہ بھی BBC نے وہ خبر نہیں چلائی، لیکن کل سے BBC 5 مرتبہ یہ خبر چلا چکا ہے، ویڈیوز کے ساتھ چلا چکا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں نا اس کا لنک کہاں سے مل رہا تھا، اس کی تاریں کہاں سے مل رہی تھیں، یہ کس کا نمائندہ تھا، یہ کس کی ترجمانی کر رہا تھا۔ اندازہ آپ کو ہونا چاہیے، سارے ماشاءاللہ باشعور اور عقل مند دانا ہیں۔ تو صرف اور صرف اکیڈمی کو سیل کرنا، اس کو گرفتار کرنا کافی نہیں، بلکہ اس کو پاکستان کے قانون کے مطابق، آئین کے مطابق اور دفعہ 295 کے تحت
295C کے تحت اس کو پھانسی دے دی جائے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ اب اس کی گرفتاری تو عمل میں آ چکی ہے اور انشاءاللہ امید واسق یہی ہے کہ انجام کو یہ پہنچے گا، لیکن اس کے جو فالوورز ہیں جن کا یہ ذہن خراب کر چکا ہے، جن کی اس سے ذہن سازی کر چکا ہے، جن نوجوانوں کو گمراہ کر چکا ہے، ان کو بھی لگام دینے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اس کے سٹوڈنٹ ہیں، جن کو یہ اپنا سٹوڈنٹ کہتا ہے، کہہ رہا ہے میرے شاگرد کوئی نہیں ہے، میرے جو ہے نا فالوورز نہیں ہے، میرے جو ہے نا مرید کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ تو میرے سٹوڈنٹ ہیں، میرے طالب علم ہیں یہ، تو ان کو بھی لگام دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جب اس نے ان کی ایسی ذہن سازی کی ہے تو وہ بھی گستاخیاں کر سکتے ہیں، وہ بھی پاکستانی معاشرے کے اندر فساد